السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک، پیغام دعا کے آداب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والوں کی۔ یاد رکھیے، دعائیں ہمیشہ قبلہ رخ ہو کر اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کی جاتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ ہر جمعہ ہم دعا کے متعلق آپ کی خدمت میں اچھی باتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، دعا کس طرح مانگی جاتی ہے۔ جس طرح ہر عبادت کرنے کا طریقہ ہے، اسی طرح دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ دعا میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دعا بھی خود ایک عبادت ہے، اور دعا کا مطلب ہے پکارنا۔ جب بندے کو اپنی ضرورات کے لیے، اپنی بندگی کے اظہار کے لیے خدا کو پکارے، یہی اس کے معنی ہے۔ آج آداب دعا میں بتائیں گے کہ دعا کن کن اوقات، کن کن وقتوں میں قبول کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو یہ بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والوں کی۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو چاہے وہ حکم مانیں میرا اور یقین لائیں مجھ پر، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک خالق ہے اس سے مانگی جاتی ہے۔ وہی قبول کرنے والا اور سننے والا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ چھوڑ کر آدمی اپنی خواہشات کے مطابق بزرگوں اور درسگاہوں کا بھی سہارا لے لیتا ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ وہ سہارا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ دعا صرف اور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سب اسی کے محتاج ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جو بندے کی پکار سنے، ان کی دعاؤں کا جواب دے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہے، دعا گہرے اخلاص اور پاک نیت سے مانگنی چاہیے، اور یہ یقین کے ساتھ کہ جس خدا سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا یقیناً علم رکھتا ہے، اور وہ آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور وہی جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بندے کی بھلائی میں ہوگا وہی بندے کو عطا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کوئی دعا مانگتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ ہی قطعی رحمی کی بات، تو اللہ کی طرف سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو بندے کو مانگی ہوئی چیز اسی وقت عطا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کی دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیر کر دی جاتی ہے، یا پھر آنے والی کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف اسی دعا کی وجہ سے دور کر دی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے ناواقف ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ انہوں نے جو دعا کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر اور مگر کا کوئی لفظ کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے وہ اوقات، وہ وقت بتائیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، رات کے آخری تہی حصے میں، سچی نیت کے ساتھ زمزم کا پانی پیتے وقت، اور قبلہ رخ ہو۔ جمعہ کو دن کی آخری گھڑی میں اور سجدے میں، جب بارش ہو رہی ہو یا نازل ہوتے وقت، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے عرفہ کے میدان یعنی عرفات کے میدان میں اپنے بچے کے لیے باپ کی دعا یا بد دعا، مسافر کی دعا، نیک اولاد کی دعا، اپنے والدین کے لیے وضو کے بعد کی دعا، اور جب شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت، کعبہ شریف کے اندر دعا کرنا، صفا مروہ اور مزدلفہ میں دعا کرنا۔ عموماً طور پر آخری رات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات آخری تہی حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدہ کی حالت میں رب سے بہت قریب ہوتا ہے، اور تم اس سے زیادہ دعائیں مانگو، یقیناً سجدے کی صورت میں۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔
اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.